میں تم سے محبت نہیں کرتا، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تمہیں اپنی کزن سمجھتا ہوں، صرف ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں، شادی میں نہیں کر سکتا۔ وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ دیکھو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں نے بہت کوشش کی ہے تمہیں بتائیں، تمہیں سمجھائیں، مگر تم موقع ہی نہیں دیتی کہ تمہیں ہم بتا پاتے۔ میں علینا خان سے محبت کرتا ہوں۔ سیف تمہارا دوست ہو سکتا ہے، شوہر نہیں بن سکتا۔ پلیز شادی سے انکار کر دو۔ تم انکار کرو گی تو دادا جان تمہیں کبھی فورس نہیں کریں گے۔ تم جانتی ہو اس چیز کو زویا، پلیز۔ وہ مری مری آنکھوں سے ان دونوں شفاف نفوسوں کو دیکھ رہی تھی جو یہ بھول گئے تھے کہ آج شادی کا دن تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ مکر جاتی تو اس کی عزت کیا رہتی، مگر وہ بولی تو صرف اتنا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی۔ آنکھوں سے دو چار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ سیف اسے دھندلا دکھائی دے رہا تھا اور علینا اس کی طرف تو وہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ارے میری پیاری پوتی، تم ہو؟ مجھے لگا علینا ہے۔ زویا کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب درد کم ہوا پاؤں کا؟ تم ساری رات میرے سرہانے بیٹھی رہی ہو پوتی، کم نہیں ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھ لیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں دادا جان۔ میں جانتا ہوں، تم بالکل اپنے باپ جیسی ہو۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نا، تمہارے بابا بھی یوں ہی میرے پاس آ جایا کرتے تھے، میری خدمت کیا کرتے تھے، میرا خیال رکھا کرتے تھے۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی خاتون تھی، اس نے گھر کو سنوار رکھا تھا۔ مجھے میری بڑی بہو سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ تھی ہی اتنی اچھی، اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ اور خود کو دیکھو، اپنی ماں کی پرچھائی ہو تم، ہو بہو اس کے جیسی، چنچل، شوخ مزاج، ہر وقت گھر کو ہنستا کھیلتا رکھتی ہو۔ تمہاری ماں بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بابا کو ان سے محبت تھی کیا؟ وہ سوال کر رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہت محبت کرتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیدائش کے چند سال بعد اس کی ماں نے بھی دنیا چھوڑ دی تھی۔ زویا خان کی پرورش اس کے دادا جان نے کی تھی۔ رحمت خان کو بہت محبت تھی اپنی پوتی زویا خان سے، کیونکہ وہ ان کے بڑے بیٹے ذیشان خان کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہو نیلم خان سے انہیں بہت محبت تھی۔ زویا بالکل اس کی پرچھائی تھی، جیسے نیلم چنچل تھی، زندگی سے بھرپور تھی، زویا بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ رحمت خان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ذیشان خان جس کے صرف ایک ہی اولاد تھی اور نام تھا زویا خان، دوسرا بیٹا فرحان خان اور تیسرا بیٹا فرمان خان۔ فرحان خان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام علینا خان تھا اور بیٹے کا نام زیان خان۔ فرمان خان کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام تھا سیف خان۔ اوپر میرا ڈریس پڑا ہوا تھا، کیا وہ تم نے اٹھایا ہے؟ زویا نے پیٹھ دکھائی۔ نہیں، میں کیوں اٹھانے لگی؟ زویا، میں جانتی ہوں ایسی شرارت تم ہی کر سکتی ہو۔ میں تو نہیں کر سکتی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کاندھے اچکا دیے۔ ان کی دونوں چچیاں وہیں کھڑی تھیں۔ زینت اور شرمین نے کھی کرتے ہوئے پہلو بدلا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں آپ دونوں بھی ہنس رہی ہیں، یعنی اس کی شرارت میں آپ بھی شامل ہو گئی ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ علینا نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ دیے۔ کچن میں ایپل کھاتا ہوا سیف داخل ہوا تو ہنس پڑا۔ میں بتاتا ہوں، تمہارے کپڑے کہاں چھپائے ہیں اس نے؟ سیف کے بچے، تم چپ رہنا، زویا جھٹ سے بولی تو علینا نے اسے گھورا۔ یعنی تم نے ہی چھپائے ہیں نا کپڑے؟ یار سیف، تم ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ آؤ میں تمہیں کپڑے دکھاتا ہوں۔ وہ علینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کچن سے لے گیا تھا اور زویا نے اپنے دونوں چچیوں کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ فلاپ ہو گئی آج تمہاری سازش، اسے تنگ کرنے کی۔ چچی میں چاہتی تھی یہ کہیں نہ جائے آج۔ کیوں؟ میرے ساتھ وقت گزارتی نا، اس کی بہت ساری دوستیں ہیں اور پھر یہ بہت لیٹ کر کے واپس آتی ہے۔ مجھے لگا میں اس کے کپڑے چھپا دوں گی نا تو یہ کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کا آؤٹ فٹ بہت میٹر کرتا ہے۔ 4 دن سے تو آج کے دن کے لیے اس نے یہ آؤٹ فٹ چوز کیا تھا۔ شرمین اور زینت ہنس پڑی۔ میرا چشمہ کہاں ہے؟ زویا نے نظریں ایسے گول کی جیسے بول رہی ہو مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ سیف نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا میرا چشمہ کہاں ہے؟ کزن، اگر میں بولوں کہ میں تمہارے گلاسز واپس نہیں کروں گی تو کیا کرو گے؟ تم جانتی ہو میری دور کی نظر کمزور ہے اور اس وقت مجھے ڈرائیو کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے ابا جان تم پر کیس کر دیں، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں لگتا ہے چچا جان مجھ پر کیس کریں گے؟ زویا کی آنکھیں پٹ پٹ آئیں۔ وہ اپنی معصومیت کا بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔
सैफ ने उसे घूरा। देखो कज़न, मैं बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ, मेरा चश्मा कहाँ है? वो फिर से मुंह बनाते हुए पूछ रहा था तो वो हंस पड़ी। डील करते हैं। अच्छा, और वो क्या? तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगे और बाहर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें चश्मा दे दूंगी, यानी तुमने घूमना है? हाँ, मुझे घूमना है। फिर मेरी भी एक शर्त है। जोया ने उसकी तरफ देखा। जैसे कि तुम अलीना को साथ लेके चलोगी। वो क्यों? ऐसे ही हम दोनों अकेले नहीं चल सकते। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो साथ चलेगी तो तुम हमें आइसक्रीम खिलाओगे और घुमाते रहोगे। डील। सैफ ने हाथ आगे किया। डील। सैफ ने हाथ आगे किया। डील। थैंक यू सो मच। अलीना और सैफ आगे बैठे हुए थे और वो पीछे बैठी हुई थी। पीछे से ही वो शुक्रिया अदा करने लगी तो वो हंस पड़ा। बहुत चालाक हो तुम, है ना? मुझे मफाद निकालना आते हैं। बड़े आए चश्मा दो, मैं अकेला घूमने जाऊंगा। वो भारी आवाज़ करती हुई बोली। अलीना ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, हर वक्त मस्ती मजाक तंग करना कैसे कर लेती हो? टैलेंट है मेरा, मैं उदास रह ही नहीं सकती। उसने बालों की लटों को पीछे किया तो सैफ हंस पड़ा। यानी ये तुम्हारी क्वालिटी है? हाँ, यूं ही समझ लो। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। अलीना और सैफ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। न जाने उन दोनों की आंखों में क्या था। जोया का ध्यान नहीं था, मगर कोई और देखता तो उनकी आंखों में साफ जज्बात देख सकता था। कैसी है मेरी पोती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे। पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक। तो तैयार हो रही है मेरी पोती मेरा बिजनेस में साथ देने के लिए? ऐसा ही है दादा जान, एक दफ़ा मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाने दें, यूं संभालूंगी मैं खान एम्पायर्स को। रहमत खान खिलखिलाकर हंस पड़े। बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है कि मेरे जीशान की औलाद कब इतना तैयार होती है कि एम्पायर्स को संभाले। वो मुस्कुराकर उनके पास बैठ गई। बहुत मोहब्बत है ना आपको मुझसे? उसकी नाक को खींचते हुए बोले। बिल्कुल, मुझे मेरी औलाद से मोहब्बत है। वो हंस पड़ी। मुझे भी है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जानता हूँ। मेरी एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम्हें सैफ कैसा लगता है? क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसको तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? सच कह रही हूँ। हाँ ना, मैंने कहा है ना, मैं आपकी फर्मा बरदार हूँ। आपका फैसला जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे पसंद है। वैसे भी हम साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले हैं, हंसी मजाक किया है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ज़िंदगी गुजर जाए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अलीना आईने के सामने खड़ी स्याह रंग के जोड़े में मलबूस थी। वो बहुत खूबसूरत थी। बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे जिनका वो समेट रही थी। जोया कमरे में दाखिल हुई। उसका पिंक रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ। यूं तो अलीना बहुत खूबसूरत थी, मगर जोया के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसकी खूबसूरती बढ़ चढ़ कर बोलती थी। वो बिना किसी मेकअप के बिखरे हुए बालों के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। किसी सजावट के बगैर भी वो क़यामत ख़ेज़ थी। अलीना आईने में उसे ही देख रही थी। न जाने क्यों वो चंद मिनट उसे देखती रही। वो खूबसूरत थी, उसे उसकी तरफ यूँ अजीब नज़रों से नहीं देखना चाहिए था, मगर लड़कियां होती हैं ऐसी। वो देखा करती थी कि कौन उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मगर जोया तो तैयार भी नहीं हुई। वो तो नॉर्मल से सूट में थी, मगर बहुत हसीन लग रही थी। अलीना ने सर झटका। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्या देख रही हो? वो सर खुजाते हुए बोली तो अलीना हंस पड़ी। कुछ नहीं, तुम्हें देख रही हूँ, लापरवाह लड़की। आओ दुरुस्त हो जाओ, तैयार हो जाओ थोड़ा सा। मुझे क्या ज़रूरत है तैयार होने की? जोया ने हाथ छाड़े। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे वाकई किसी रंग रूप की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी। क्या हुआ, उदास बैठे हुए? हाँ, ज़ियान याद आता है। कब वापस आएगा वो? वो अपनी खाला के साथ बैठकर उनसे बातें करने लगी। वो जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर गया था, मगर पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जैसे वहीं बस गया। 8 साल हो गए थे वो पाकिस्तान वापस नहीं आया था। और जीनत खान को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। जीनत खान जोया की रिश्ते में खाला भी लगती थी। नीलम खान बहन थी उनकी। वो भी अपनी बहन की तरह बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर थी। जीनत ने जोया को माँ की मोहब्बत दी थी। जाहिर है वो उसकी खाला थी। अच्छा, रोए तो नहीं ना? वो आगे बढ़ के उनकी आंखें साफ करने लगी। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीना और वो साथ बड़ी हुई थी। जीनत खान ने दोनों को बेटियों की तरह एक जैसी ही मोहब्बत दी थी। उनकी एक अपनी औलाद थी और दूसरी उनकी बहन के वजूद से थी। वो कैसे ना उनसे मोहब्बत करती। अलबत्ता वो अपनी बड़ी औलाद से बहुत खफा रहती थी जो उन्हें छोड़कर चला गया था। वो घर बहुत लेट वापस आया था। कमरे में आते ही वो धड़म से बिस्तर पर गिरा। पटाख पटक की आवाज़ से वो डर कर उठकर बैठा। बिस्तर पर बैलून्स पड़े हुए थे जिनके ऊपर वो गिरा था, तो बैलून्स फट रहे थे। या अल्लाह, वो डर गया। ये कौन कर सकता है?
اس کے دماغ میں جھٹ سے کلک ہوا۔ وہ گرایا زویا۔ آگے بڑھتے ہوئے زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ اس نے پھٹے ہوئے بیلونز آگے کیے تو وہ ہنس پڑی۔ اور لیٹ آیا کرو، دادا جان کب سے تمہارا انتظار کر کے سو گئے جناب، اسی لیے سوچا کہ تم جب گھر آؤ تو تمہارے دماغ پر بم پھوٹنے چاہیے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ کب سدھرو گی تم؟ کبھی نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہو گئے؟ جانتا ہوں تمہارا یہ مذاق۔ وہ کچھ فاصلہ مینٹین کرتا ہوا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ اچھی ہے، تمہیں بھی پڑھنی چاہیے، تم ڈفر کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تم کبھی تو سیریس ہو جایا کرو یار۔ نہیں ہونا مجھے سیریس، اس سے کیا مل جائے گا؟ سیف ہنسا۔ یار تم بہت انٹرسٹنگ ہو، ہے نا؟ مجھے پتا ہے میں بہت انٹرسٹنگ ہوں۔ زویا نے بال جھٹکے سیف نے اس کی ناک کھینچی۔ ایسے ہی رہو، ہنستی مسکراتی، پیاری لگتی ہو۔ وہ مسکرائی، اٹھ بیٹھی، کتاب بند کرتے ہوئے دونوں بازو باہم پھنسائے۔ اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسی ہی رہوں گی، مجھے کوئی نہیں بدل سکتا۔ البتہ تم اپنے کمرے میں جا کے بیلون سمیٹ سکتے ہو، کیونکہ آئندہ لیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دادا جان تمہارا انتظار کرتے رہے، اسی لیے سزا ملی ہے تمہیں، یعنی دادا کی بیٹی کا خون جوش مار گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سارا محل پھولوں سے بیلون سے سجا ہوا تھا، ہر طرف ڈیکوریشن تھی۔ آج زویا خان کا جنم دن تھا اور سب اسے اسپیشل فیل کروانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سب کو بہت عزیز تھی، اسے بچپن سے پھولوں پر رکھا گیا تھا، آنکھوں پر بٹھایا گیا تھا۔ ظاہر ہے بچپن میں ہی اس نے سب کچھ کھو دیا، ماں باپ پہلے اور پھر باپ۔ رحمت خان نے اپنی پوتی زویا خان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ باپ کی محبت انہوں نے خود دی تھی، ماں کی محبت اسے زینت خان سے مل گئی تھی۔ وہ کسی چیز سے محروم نہیں رہی تھی، اسے دونوں مل گئے تھے، ماں بھی اور باپ بھی۔ رحمت خان میں زویا کو ذیشان خان کے صاف دکھتے تھے، وہ واقعی ہو بہو اس کے بابا جیسے تھے، اور زینت خان میں اسے اپنی ماں دکھتی تھی۔ اللہ نے اسے کسی چیز سے محروم نہیں رکھا تھا، اتنے پیارے رشتے دیے تھے، اتنا پیار کرنے والے لوگ دیے تھے۔ وہ واقعی مکمل تھی، چنچل تھی، شوخ مزاج تھی، زندگی سے بھرپور تھی۔ ابھی بھی وہ کیک کٹ کرتی ہوئی سب کے منہ پر کیک مل چکی تھی۔ سب اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے جنم دن ان کا ہے اور وہ ان لوگوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ زویا نے ان کی طرف کیک کھاتے ہوئے دیکھا تو غصہ جھٹ سے غائب ہوا۔ وہ سب اس کی معصومیت کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ یہ منظر مکمل تھا، وہ سب کو ہنساتی تھی، مکمل رکھتی تھی۔ کب واپس آئیں گے آپ؟ زینت خان جو بیٹے سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، زویا کمرے میں آئی تو دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ کب آئیں گے واپس؟ وہ مسکرایا۔ تم بالکل نہیں سدھر سکتی۔ کیوں سدھرنا ہے؟ آپ بتائیں نا، 8 سال سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی گوری پسند آ گئی ہے؟ زیان اس کی شکل دیکھتا رہا، وہ جو سراپا حسن تھی، وہ جو دل چیر سکتی تھی، دل جیت سکتی تھی۔ وہ اسکرین پر کھڑی اس کا دل ہی تو آزما رہی تھی، وہ جو بچپن میں ہی اس پہ دل ہار بیٹھا تھا، وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کسی گوری پہ دل ہار بیٹھا۔ زینت خان ہلکا سے مسکرائی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تنگ نہیں کرو اسے زویا۔ زویا ہنس پڑی۔ دیکھیں زیان، میں جس کے ساتھ بھی مذاق کرتی ہوں نا، خالہ برداشت کر لیتی ہیں، مگر آپ سے کروں نا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تنگ نہیں کرو۔ وہ نقل اتارنے لگی تو زیان اور زینت دونوں ہنسے۔ زیان، یہ نہیں سدھر سکتی، تم واپس آ جاؤ نا۔ کوشش کرتا ہوں ممی، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں کہ یہاں کاروبار ہوتا ہے، اگر میں یہاں سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤں گا تو یہاں کون دیکھے گا سب کچھ؟ پہلے بھی تو لوگ دیکھ رہے تھے نا، اب تم وہاں چلے گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا ودیش میں ہی کام کرتا رہے گا؟ اسی لیے تو تمہیں پیدا نہیں کیا تھا نا میں نے۔ وہ ہنس پڑا۔ آؤں گا واپس، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے امی، روتی کیوں ہے؟ نہ روئے نا اس کے سامنے، وہ وہاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ آگے بڑھی، خالہ کے آنسو صاف کرنے لگی تو زیان مسکرایا۔ خیال رکھنا امی کا، میں بعد میں بات کرتا ہوں، آپ فکر ہی نہیں کریں، 2 منٹ میں ہنساتی ہوں میں نے۔ گڈ گرل۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ وہ جو کر کے لباس میں ملبوس چپ چاپ اپنی خالہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو رو رو کر سو گئی تھی، چپ چاپ جا کے ان کی سائڈ میں بیٹھ گئی۔ زینت خان نے جیسی کروٹ بدلی، وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ زویا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ہوں، وہ روحانسی ہوئی۔ بالکل، میں جانتی ہوں یہ تم ہی ہو، کیونکہ میں صبح رو رہی تھی نا، اور تمہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کارنامہ تو انجام دینا تھا۔ زویا نے ماسک اتارا تو اس کے چہرے پر بھی جوکر کا میک اپ کیا ہوا تھا، تو زینت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ کیا حال کر دیا ہے تم نے اپنی معصوم سی شکل کا؟ زویا سر اونچا کرتی ہوئے آئینے میں دیکھنے لگی۔ آپ کو ہنسانے کے لیے کیا ہے؟
ٹھیک نہیں ہے اور خراب کرنی تھی شکل۔ وہ معصوم انداز میں بولی تو زینت اور ہنس پڑی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ اتنی اچھی کیوں ہو تم؟ آپ سے محبت کرتی ہوں اسی لیے۔ میرے سامنے رویا مت کریں، میرا دل دکھ جاتا ہے۔ تم سب سے محبت کرتی ہو نا؟ ہاں بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ فرمان تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا میرے اس فیصلے پر؟ بابا جان مجھے کیا اعتراض ہوگا، زویا تو ہماری اپنی بچی ہے، اور سیف وہ دونوں ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں، اس سے اچھا فیصلہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمت خان مسکرائے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شرمین سیف کو بلاؤ۔ سیف خاموشی سے آ کر اپنے دادا جان کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون سی بات کرنے والے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہے تھے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو شاید اس کی پسند سے واقف تھی، اسی لیے نظریں چرا رہی تھیں۔ اعتراض تو نہیں ہے نا؟ سیف ماں کی طرف دیکھنے لگا جو اسے سر اسبات میں ہلانے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ فرمان نے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا ہماری بیٹی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ باپ نے اس کے کاندھے پر زور دیا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ بابا کے سامنے منع نہیں کرنا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتا ہوا رہ گیا، اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ امی آپ جانتے ہیں میں علینا سے محبت کرتا ہوں، اور زویا میری بہنوں جیسی ہے، میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمان خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم جانتے ہو نا بابا جان زویا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو میں ان کا دل توڑتا؟ آپ ان کا دل رکھنے کے لیے دو لوگوں کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ان میچ پیئر ہے۔ میں محبت کرتا ہوں علینا سے اور وہ مجھ سے۔ یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دادا جان سے اکیلے میں بات کروں گا۔ نہیں، قسم ہے اپنی ماں کی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میری ساری زندگی کی فرما برداری اور خدمت کو تم پانی میں نہیں جھونک سکتے۔ امی دادا جان ایسے نہیں ہیں، وہ جیسے بھی ہیں زویا ان کو عزیز ہے، اور اگر وہ تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں زویا کے لیے تو ہم منع نہیں کر سکتے۔ زویا ہمیں بھی عزیز ہے۔ آپ جانتی ہیں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ بہنوں جیسی ہے میری، میں شادی کیسے کر لوں اس سے؟ برخوردار یہ ہم بڑوں کے فیصلے ہیں، اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ فرمان خان نے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے اور بیوی کو باور کروا گئے تھے کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ جیسے یہ بات علینا تک پہنچی تو وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ امی؟ اس نے زینت کی طرف دیکھا۔ زینت اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو امی؟ مگر سیف اور میں۔ زینت خان اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ فیصلہ دادا جان نے لیا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ بالکل، اور بالکل بہترین فیصلہ لیا ہے۔ ہم سب بہت پیار کرتے ہیں زویا سے، اسے ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ وہ کتنی حساس ہے یہ تو تم جانتی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ہنستی بولتی رہتی ہے، مگر اس کے دل میں کتنا غم ہے، وہ کتنی سینسیٹیو ہے، یہ سب ہم بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمارے پاس ہی رہے تو اچھا ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو بیٹی کے دل کا حال نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، علینا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں نے امی سے بابا سے منتیں کر کے احتجاج کر کے دیکھ لیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں زویا سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ دادا جان سے بات کرے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہمارے بڑے ہماری بات نہیں مان رہے تو زویا کی بات کا کیا فائدہ؟ اور وہ بھی تو اس کے سامنے آکورڈ نہیں ہو سکتا، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ بہن ہے تو نہیں نا، اور دادا جان تمہاری شادی کروانا چاہ رہے ہیں اس سے۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں بول رہی ہوں۔ اب میں کون سا تمہارے بغیر جی سکتا ہوں؟ تم پاگل ہو کیا؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا اور ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں آخری موقع تک کوشش کروں گا۔ وہ دونوں ہی زویا کے آگے کھڑے تھے۔ زویا کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ کیا چاہیے تم دونوں کو؟ تم جانتی ہو بڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ علینا نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں۔ تم دونوں کو کوئی اعتراض ہے شادی پر؟ زویا نے صاف صاف پوچھا۔ علینا سے پہلے سیف بولا۔ کیا تم اس سب سے خوش ہو؟ وہ سیف کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ مجھے کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ تم میں کوئی عیب ہے؟ سیف نے نظریں چرا لیں، یعنی وہ خوش تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم دادا جان کی وجہ سے کر رہی ہو نا یہ سب؟ ہرگز نہیں، ہم دوست ہیں، کزنز ہیں، اور ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں، مجھے تم پر کیا اعتراض ہوگا؟ تم میری طرف یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ بولو۔ وہ علینا کی طرف دیکھنے لگی۔ علینا سیف کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت محبت کرتے تھے زویا سے۔ کیسے اس کا دل توڑ دیتے، کیسے اسے یہ بولتے کہ سیف اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ علینا سے محبت کرتا ہے،
علینا وہیں کھڑی تھی مگر سیف کمرہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی پشت کو تکتی رہی، وہ کچھ بولا کیوں نہیں۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے میری جان، زینت نے اپنی زویا کے بال سنوارے۔ خوش تو میں بھی ہوں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ سیف خوش ہے؟ ہاں، کیوں خوش نہیں ہوگا؟ تم میری اتنی پیاری بیٹی ہو۔ علینا ساتھ ہی دور صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کی طرف بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو زویا دکھتی تھی، زویا کے چہرے کی چمک دکھتی تھی، اپنی بیٹی کے چہرے کی ویرانی نہیں دکھتی تھی۔ جب سے یہ رشتہ طے ہوا تھا وہ بس روئے جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں کی کرچیاں کسی کو نہیں دکھتی تھی؟ کیا وہ دادا جان کی پوتی نہیں تھی؟ کیا اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا کسی سے؟ سب کو زویا ہی کیوں دکھتی تھی؟ سیف بھی اس کی مایوسی کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا کہ کہیں زویا مایوس نہ ہو جائے۔ ان سب کو صرف زویا کی فکر تھی کہ اپسٹ جائے، کہیں زویا اپسٹ نہ ہو جائے۔ آخر کیا تھا جو اسے نہیں ملا تھا؟ سب کچھ تو اسے ملا تھا، محبت، پیار، رتبہ، جگہ، حق۔ تو وہ لوگوں کے کھاتے میں کیوں تھی؟ علینا یہ بس سوچ ہی سکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ صاف کر چکی تھی۔ مبارک ہو تمہیں بھائی، شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ سیف نے عجیب نظروں سے زیان کو دیکھا۔ آپ شادی پر آئیں گے؟ وہ بہت متھم انداز میں بولا۔ ظاہر ہے میرے بھائی کی شادی ہے، میں کیوں نہیں آؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے زیان کی آواز میں پھیکی سی اداسی ظاہر تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ زویا کی شادی سیف کے ساتھ دادا نے فکس کر دی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ دادا جان اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، ان کا بڑا پوتا تھا۔ ویسے تو وہ بہت محبت کرتے تھے اس سے، مگر زویا کے حوالے سے انہیں زیان کا خیال نہیں آیا۔ اس چیز کا بہت دکھ تھا کیونکہ زویا سے وہ محبت کرتا تھا۔ مگر اب دادا جان کے فیصلے کے آگے کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے کزن کے لیے خوش تھا، وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ خوش رہے۔ تم خوش ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں خوش نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ زیان سوالیہ ہوا۔ بھائی وہ میں، زیان ان تینوں سے بڑا تھا، وہ زینت اور فرحان خان کی پہلی اولاد تھا، یعنی اس کے گھر کا بڑا پوتا۔ زیان خان پر بہت بھاری ذمہ داریاں تھیں جو وہ سنبھال رہا تھا دور سے بھی۔ بولو میری جان، کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ فرسٹریٹ ہوا۔ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کچھ نہیں، سیف نے گہرا سانس لیتے ہوئے جیسے بھائی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہ تو ویسی ہی تھی، ہنستی مسکراتی، خوشیاں بکھیرتی، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا سیف سے شادی کرنے میں؟ وہ دونوں ساتھ بڑے ہوئے تھے، ہنسے تھے، کھیلے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے سیف بھی ڈرا ہوا تھا کہ وہ زویا کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، عزیز تو وہ سیف کو بھی تھی۔ اس کو یوں خوش اور مطمئن دیکھتا تو چپ ہو جاتا تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ زیان خان کو ریجیکٹ کر پاتا، اسی لیے نہیں کہ اسے علینا سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ زویا کی بھی قدر کرتا تھا اور جانتا تھا کہ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، اور اگر آج وہ جواب دے گا تو ان کا رشتہ کبھی بھی ویسا نہیں رہ پائے گا جیسا تھا۔ کتنی کمفرٹیبلٹی تھی اس کے آس پاس، وہ کیا وہ اسے ڈسکمفرٹ کر دیتا؟ زیان مہندی کی رات پاکستان پہنچا۔ وہ براؤن رنگ کے کرتے میں ملبوس آستینوں کے کف بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا جب زویا خود سے الجھتی ہوئی اس سے ٹکرائی۔ وہ ٹھٹکا، وہ گرتی، مگر وہ کمر سے تھام کر زویا کو بچا چکا تھا گرنے سے۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، بال پھولوں سے سجے ہوئے تھے، وہ دلہن تھی، اس پر دلہن کا روپ آیا ہوا تھا۔ زیان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچا، وہ بھی بڑی بڑی آنکھیں گول کرتی ہوئی زیان کو دیکھ رہی تھی، سانس اٹکے تھے۔ آپ؟ ہاں میں۔ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ آپ کب پہنچے؟ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، خالہ کتنی خوش ہوں گی۔ میں ان سے مل چکا ہوں۔ ہم سے ہی نہیں ملے یعنی؟ بس وہ بڑبڑ بولے جا رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ باتونی تھی، وہ جانتا تھا وہ ہنسمکھ تھی، یہی تو اسے پسند تھا، وہ فل آف لائف تھی۔ اچھا بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اسے کیسی لگتی تھی؟ چلے میں روم میں جا رہی ہوں، میری مہندی لگ چکی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان نے ایک چپت اپنے سر پر ماری، عجیب دلہن تھی۔ زیان کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ رکھ کر جیسے خود کو ریلیکس کیا۔ سیف اس کا بھائی تھا اور زویا محبت، وہ دونوں کو ہی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ دادا جان سے اسے بہت محبت تھی، انہوں نے کوئی فیصلہ لیا تھا تو سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ یہ بارات سے پہلے کی رات تھی، علینا چھت کو گھورے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سائڈ دراز کھولا اور نیند کی گولیاں نکالی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیف کے کمرے تک آئی، دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف اٹھ بیٹھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں نے کہا تھا نا تم سے جواب دے دو، مگر تم نے نہیں دیا۔ تم کہتے ہو تم زویا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیا وہ سب کو اتنی عزیز ہے کہ میں کسی کو دکھتی ہی نہیں؟
پلیز ہم بڑوں کے فیصلوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دادا جان ہارٹ پیشنٹ ہیں، اگر میں منع کر دوں گا تو ان کا دل دکھے گا۔ وہ چیخی۔ تو میں کیا ہوں؟ میں کسی کو عزیز نہیں۔ دیکھو، وہ گولیاں شیشے سے نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہوں؟ مر رہی ہوں، میں جان سے جا رہی ہوں۔ اگر تم کسی کے بھی ہو گئے نا تو میں مر جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ سیف آگے بڑھا اور زبردستی اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گولیاں اس کے منہ سے نکلوائیں۔ کیا کر رہی ہوں؟ پانی کا گلاس اسے پلاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میرا دل بند کرو گی کیا تم؟ تمہیں قسم ہے میرے سر کی، تم کل شادی نہیں کرو گے، ورنہ میں یہی کروں گی۔ میں مر جاؤں گی، میرا جنازہ اٹھا کر تمہیں سکون ملے گا نا، تو پھر سوچتے رہنا کہ تم کیوں زویا کو تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ علینا بہت حساس ہو رہی تھی، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ پارلر کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، دلہن کو لینے کا کام اس پر سونپا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھے گا، مگر کسی اور کے لیے دل بند ہو جائے گا۔ زیان پھیکا سا مسکرایا۔ ہوتا ہے تو ہو جائے، قسمت نے یہی سوچا ہے تو ویسا ہی صحیح۔ تبھی وہ پارلر سے باہر نکلی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ زیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ قیامت لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر بڑھ چڑھ کر آیا تھا۔ اسے بے اختیار سیف پر رشک آیا۔ وہ کتنا خوش قسمت تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا خود کو اس کی تعریف کرنے سے نہیں روک پایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آواز میں نمی تھی۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ زیان پھیکا سا مسکرایا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو۔ مگر کیوں؟ بس ہماری چھوٹی سی زویا بڑی ہو گئی۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ اترائی تو وہ ہنس پڑا۔ اس کے شوخ انداز پر کوئی بھی ہنس پڑتا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے زینت خان اور شرمین خان لینے آئی تھی۔ تب تک اسے یہیں بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ نئی زندگی کے لیے پر امید تھی۔ وہ جانتی تھی سیف اور وہ اچھے دوست ہیں، زندگی سمجھ ہی جائیں گے۔ ویسے بھی اسے دادا جان کا بزنس سنبھالنا تھا، اسے بہت کچھ کرنا تھا زندگی میں، اسی لیے وہ ان کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ وہ شادی کر کے اپنے دادا جان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ وہ یہیں رہے گی، ان کی خدمت کرتی رہے گی۔ یہ اس کے لیے نعمت تھی اور وہ اسی میں خوش تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ علینا اور سیف کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد غیر متوقع تھی۔ وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سب سے زیادہ حیرت اسے سیف پر ہوئی۔ وہ تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں علینا سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ زویا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں بتا پایا، بہت کوشش کی ہم نے، مگر میں تمہارا دل نہیں توڑ پایا۔ تو آج توڑنے آئے ہو؟ وہ اپنی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم شادی سے منع کر دو۔ تم کہہ دو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، میں کہوں گا تو برا بنوں گا، تم کہو گی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ تم لاڈلی ہو نا۔ میں لاڈلی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسوائی دو گی، دادا جان مر جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتی، ہمارے بڑے اس وقت یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ منمنائی۔ علینا خاموش کھڑی تھی، جیسے پتا ہو، جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہ رہی ہو۔ تم نے جواب دینا ہے۔ میں علینا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے۔ وہ مر جائے گی، اور میں بھی۔ تم دونوں مجھے یہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ میں مکر جاتی، میں منع کر دیتی، مجھے بتا تو دیتی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل کا خیال تھا۔ علینا سختی سے بولی۔ اگر میں مرنے کی دھمکی نہ دیتی نا تو سیف کبھی نہیں مانتا۔ وہ سیف کی طرف دیکھنے لگی۔ تو مجھ سے بات کر سکتے تھے سیف؟ میں نہیں کر پایا۔ وہ رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار، میں علینا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں کر سکتی، مگر بولی صرف اتنا، ٹھیک ہے، مکر جاؤں گی جیسا تم لوگ کہو۔ آواز میں صاف کاٹ تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی۔ وہ مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، مکمل روپ آیا ہوا تھا اس پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی، جو بس تیار تھے اور کمرے سے باہر نکلنے والے تھے۔ زویا کو سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ کیسی بات میری گڑیا؟ تم روئی ہو؟ اس کی آنکھوں سے ہی سمجھ گئے۔ وہ اپنے دادا جان کا ہاتھ تھامتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اپنی پوتی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی چومنے لگے۔ میری گڑیا کو کیا ہوا؟ بولو، اداس کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ دادا جان، وہ رونے لگی۔ اور ان کو کیا کہتی، کیسے منع کرتی؟ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ رو رہی تھی۔
کیونکہ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ زویا کو ایسے روتا ہوا دیکھ کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، دادا جان کے سامنے کھڑا ہوا۔ زویا کیوں رو رہی ہے؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں رو رہی ہے۔ زیان نے زویا کی طرف دیکھا۔ زیان اس کی نظروں سے خائف ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اور پھر زویا بولی، میں زیان سے محبت کرتی ہوں، مجھے سیف سے شادی نہیں کرنی۔ رحمت خان نے جھٹ سے اپنی پوتی کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہاں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور زیان، وہ تو پورے قد کے ساتھ لڑکھڑایا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ خود ہی تو لینے گیا تھا اسے پارلر سے۔ وہ کتنی خوش تھی۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ بتاتی اسے۔ اسے بہت بار مل چکا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کہتی اسے۔ مگر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ سیف سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ دادا جان یہ سچ سمجھ سکتے تھے مگر وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ زیان بولا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، سیف سے شادی نہیں کروں گی۔ دادا جان میرا نکاح ان سے کروائیں۔ میں جانتی ہوں یہ شادی آپ پر آئیں گے۔ اگر آپ میرے لیے بلاتے تو یہ کبھی نہ آتے۔ تم نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم مجھے بتا سکتی تھی۔ میں تمہاری بات مانتا، میں تمہیں کبھی منع نہ کرتا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ دادا جان جیسے روحانسے ہو گئے تھے۔ دادا جان، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری شادی ابھی اور اسی وقت زیان سے کروائیں گے۔ میں سیف سے شادی نہیں کر سکتی۔ سب کو جیسے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ سب بہت حیران تھے رحمت خان کے اس فیصلے پر، مگر وہ ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کو اتنی محبت تھی زویا سے کہ اگر یہ بات وہ پہلے کرتی تو وہ کبھی اس کو انکار نہ کرتے۔ مگر ان کی پوتی نے ان کا دل توڑا تھا۔ مگر فی الحال انہیں کنڈیشن سنبھالنی تھی۔ اس سے ناراضگی بات میں ظاہر کرتے، مگر اس وقت انہیں خاندان کی عزت بھی بچانی تھی اور سیف کا دل بھی نہیں توڑنا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سیف کو بچا گئی تھی، وہ علینا کو بچا گئی تھی، وہ خود کو ان کی نظروں میں گرا گئی تھی۔ سیف اور علینا بہت حیران ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے دادا جان کو راضی کیسے کیا۔ اس پر تبھی رحمت خان نے ان کے آگے علینا اور سیف کے نکاح کی بات کی تھی اور زویا اور زیان کے نکاح کی بات رکھی، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں چاروں بچوں کے نکاح ہو گئے۔ سب حیران تھے، مگر رحمت خان کے آگے کوئی کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ سیف اور علینا کی تو شاید اللہ نے سنی تھی، مگر زیان، وہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو چاہ رہا تھا، جو وہ چاہتا تھا، وہ یوں بنا کہے مل جائے گا، بنا مانگے مل جائے گا۔ وہی رحمت خان جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، انہیں اس کا نکاح زویا سے کروانا پڑا۔ یا اللہ، یہ اللہ کے فیصلے تو تھے، یہ قسمت ہی تو تھی۔ نصیب نے سارا کھیل ہی بدل دیا تھا۔ اس وقت اس کے نکاح میں تھی زویا، زیان خان تھے۔ یہ اللہ ہی کے تو فیصلے تھے، ورنہ وہ تو اس کو کھو کر آیا تھا۔ زویا دیواروں کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ زیان خان کا کمرہ تھا۔ وہ پہلی بار یہ کمرہ اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کمرہ خوبصورت تھا۔ یہاں یوں بیٹھے ہوئے اسے بہت عجیب لگا۔ وہ تو زیان کی بہت عزت کرتی تھی، وہ بڑا تھا، اس سے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بتایا بھی نہیں، اور یوں شادی والے دن بے شرمی کے ساتھ اپنے دادا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے کیسے سمجھ رہا ہوگا؟ وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ چلتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نظر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دادا جان کے سامنے تم محبت کا اقرار کر رہی تھی اور ابھی میرے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہی۔ وہ مسکراتا وہ بولا تو زویا کو نظریں اٹھانی پڑیں۔ اس کی آنکھیں گول ہوئیں۔ وہ جب بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی تو اس کی آنکھیں گول ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے یوں اتنا نارمل ہونے پر زویا کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ وہ تو اس کا بہت سنگین ری ایکشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ پھنسا چکی ہے، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسایا، مگر میں مجبور تھی۔ وہ ذرا پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو مسئلہ تھا وہ صاف صاف بتا چکی تھی۔ ویسے بھی زویا خان جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ یا اللہ، پھر تم نے دادا جان سے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ کہتی نا، ان کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر میں سیف اور علینا کو پھنسا نہیں سکتی تھی نا، ورنہ وہ ان سے خفا ہو جاتے۔ پھر تم کیوں ان کی ناراضگی لوگی؟ خیر ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ ویسے مجھے وہ اسٹیٹمنٹ زیادہ اچھی لگی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کر کے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کو غصہ نہیں آیا مجھ پر؟ کچھ سیکنڈز کے لیے آیا تھا، پھر زویا کا ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھا۔ اس نے ساتھ دیا اور میں خوش ہو گیا۔ مطلب؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوئی اور آنکھیں اور بڑی ہوئیں۔ کچھ نہیں بولیں، میں بھی تو سچ بول رہی ہوں نا، آپ بھی بول دیں۔ ارے کچھ نہیں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔
اس کی یوں تعریف کرنے پر زویا جھجکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس رہو، تم چینج کر سکتی ہو۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جولری سے الجھ رہی تھی۔ اسے دیکھتا ہوا مسکرایا اور آگے بڑھا۔ میں مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ منمنائی، مگر وہ آگے بڑھا اور جولری اتارنے میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ وہ اس لمس پر پزل ہوئی تھی۔ وہ اسی حصار میں پلٹتے ہوئے اس کے گلے سے زیورات ہٹانے لگا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے کانوں کو وزن سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس کی ہچکچاہٹ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نروس ہوں۔ ہر لڑکی ہوتی ہے، مگر نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ اب جیسے ہوا جو ہوا بھول جاؤ۔ میں بھول جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے اس کے یوں کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں یہ تو ہے، صبح تک تم سب بھول جاؤ گی، یہ مجھے پتا ہے۔ زویا نے آنکھیں گول کی اور منہ بنایا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے سیف کا اور علینا کا، مگر میں ساری زندگی وہ دکھ لے کر تو نہیں بیٹھ سکتی نا۔ وہ ایسی ہی تھی، من موجی قسم کی۔ وہ دونوں اسے پہلے بتا دیتے تو وہ جھٹ سے دادا جان کے آگے وہ بات رکھ دیتی، مگر جو بھی تھا ان دونوں نے غلط کیا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح دادا جان کے آگے کھڑی تھی۔ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ آگے بڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی تو وہ مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں نے معاف کر دیا۔ مجھے فرمان نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ڈانٹا ہے ان دونوں کو، اگر سیف اور علینا نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی اور سیف نے یہ بات ان سے کہی تھی تو ان دونوں کو مجھے بتانا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ کیوں میری پوتی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی؟ اور تم مجھے نہیں پتا تھا نا کہ شادی کے دن ہی پتہ چلا؟ وہ منمنائی تو وہ ہنس پڑے۔ چلو کوئی نہیں، تم اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہی ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میں تو یہی چاہتا ہوں، سیف ہو یا زیان، میرے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں، میرے بچے ہیں۔ مجھے پتا ہے تم میرا مان نہیں توڑ سکتی، مجھے تم پر اندھا اعتماد ہے، جانتی ہو، میری بات میری پرورش ہو تم۔ وہ مسکرائی۔ یعنی آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں تم اچھا چاہ رہی تھیں اور یہ درست فیصلہ تھا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، مگر مجھے پتا تو چلتا کہ سیف کیا سوچتا ہے۔ فرمان کو اور شرمین کو بہت ڈانٹا۔ میں جب بچے نے کہہ دیا کہ اس نے شادی نہیں کرنی تو زبردستی کیوں کی؟ وہ مسکرائی اور اپنی باہیں اپنے دادا جان کے گلے میں ڈال لیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں جانتا ہوں۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ بس اب خوش رہنا، زیان تمہارا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ میرا بڑا پوتا ہے، مجھے بڑا عزیز ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی زیان سے بھی کرتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے ان کو ہنسا ہنسا کر ہی پاگل کر دینا ہے۔ رحمت خان کھل کھلا کر ہنسے۔ زویا نے اپنے ہاتھ دونوں کمر پر رکھے اور علینا اور سیف کی طرف دیکھا۔ تو کیا مزاج ہیں آپ دونوں؟ خوش تو ہو گئے نا میری شادی تباہ کر کے؟ سیف پھیکا سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری یار، میں اور علینا ہم دونوں یہ چیز نہیں چاہتے تھے، مگر محبت مجبور کرتی ہے اور میں مجبور تھا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میرا دل ٹوٹا ہی نہیں، اسی لیے تم دونوں بے فکر رہو اور خوش رہو۔ وہ علینا کو آگے بڑھ کے گلے لگا چکی تھی۔ ارے پگلی، سیف نہیں کہہ سکتا تھا، تم تو کہہ سکتی تھی نا۔ ہم تینوں ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ساتھ کھیلے ہیں۔ اگر تم دونوں کو محبت ہو گئی تھی تو اس میں کیا ہے؟ مجھے بتا دیتے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلو وی آر ریئلی سوری۔ سیف اور علینا دونوں ساتھ بولے تو وہ مسکرا دی۔ بخش رہی ہوں، تباہ ہوتے ہوتے بچی ہوں، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں ہیں؟ سیف نے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ لائٹ بلو کلر کی نائٹی میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ صبح سے گھر پہ نہیں تھا اور ابھی بلیک سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ پلٹی تو وہ ٹھٹکا۔ اتنا حسن! وہ تو یہ بھول ہی گیا کہ کل رات اس کی شادی ہوئی تھی، اور اب وہ کمرے میں داخل ہوگا تو کوئی ہوگا جو اس کے سامنے ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا جس کے لیے اس کا دل دھڑکا کرے گا۔ السلام علیکم، زویا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ وقت دیکھنے لگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، بہت کام تھا۔ آپ بھول گئے ہیں کل آپ کی شادی ہوئی تھی، ضروری نہیں تھا کہ آج آفس جاتے۔ وہ بہت پھیکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زیان نے اس کی آواز میں ناراضگی محسوس کی۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ ہاں میں ہوں خفا۔ یعنی محترمہ آپ بیویوں کی طرح خفا بھی ہو رہی ہیں؟ کس طرح کی لڑکی تھی یہ؟ ہر رنگ میں رنگ جاتی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی دونوں باہوں کے اس کے حصار میں لے لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تم پر حق جتا رہا ہوں۔ جتا سکتا ہوں نا؟
وہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھوئی۔ وہ کتنا پیارا تھا۔ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں اتنا غور سے۔ وہ کبھی برا لگا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکا گئی تو وہ مسکرایا اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ وہ اس لمس پر پزل ہوئی تھی مگر برا نہیں لگا۔ یہ حصار سکون دے رہا تھا۔ زویا نے اپنا سر خاموشی سے اس کے ساتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا تو وہ جیسے مسکرایا تھا۔ سیف آسٹریلیا جا کے کام سنبھالے جیسے زیان سنبھالتا رہا ہے۔ رحمت خان کی طرف سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر نفوس نے دیکھا۔ کیا؟ زیان نے جھٹ سے کہا، ہاں میں چاہ رہا ہوں کہ سیف کچھ ذمہ دار ہو جائے۔ اب شادی ہو گئی ہے اس کی، اسی لیے۔ تم کیا کہتے ہو زیان؟ آپ کو جو بہتر لگے دادا جان۔ زینت خان مسکرائی۔ تو وہ یہی چاہتی تھی ان کا بیٹا کہیں نہ جائے۔ البتہ فرمان اور شرمین تھوڑا سا اداس ہوئے کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو رحمت خان ان سے دور بھیج رہے تھے۔ بابا جان، میری ایک ہی اولاد ہے، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ فرمان بولے تو سیف بیچ میں بولا، نہیں دادا جان، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ اپرچونٹی چاہیے۔ میں کب سے یہ کہنا چاہتا تھا مگر بھائی وہاں گئے ہوئے تھے اسی لیے میری ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ یہاں واپس آ گئے ہیں تو انہیں کچھ سال گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ بہت دیر دور رہے ہیں گھر سے کام کی وجہ سے۔ اب انہیں ریسٹ چاہیے ہوگی تو باقی کام میں کر لوں گا۔ رحمت خان مسکرایا، بالکل، مجھے میرے پوتے سے یہی امید تھی۔ تو سیف بھی مسکرایا۔ سیف راضی تھا تو کوئی اور کچھ کہہ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ آئینے سے ٹیک لگایا الینا کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت مس کروں گی تمہیں الینا۔ مسکرائی، میں بھی مس کروں گی۔ میری ہر اس غلطی کو معاف کر دینا جو میں نے انجانے میں کی۔ تم جانتی ہو میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم عزیز ہو مجھے، تم جانتی ہو نا؟ زویا مسکرائی، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں پریشان کس کو کروں گی؟ نہ تم آ جانا نا کچھ عرصے ہمارے پاس یار۔ نہیں آ پاؤں گی نا، دادا جان کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم جانتی ہو نا انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہوگا؟ ہاں، تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ الینا بولی تو وہ مسکرائی، ہاں انہوں نے میری شادی زیان سے کروا دی تو اب وہ ظاہر ہے نا یہ سوچ رہے ہیں کہ زیان تو باہر رہتا ہے کام کے لیے، پھر باہر چلا جائے گا، اسی لیے انہوں نے سیف کو بھیج دیا جیسے زیان یہیں رہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی رہوں۔ الینا ہنس پڑی، تم خوب سمجھتی ہو انہیں۔ ہاں نا، میں جانتی ہوں وہ مجھے باہر نہیں بھیجیں گے، اسی لیے تو میں مس کروں گی۔ وہ الینا کو گلے سے لگا چکی تھی، بس مجھے معاف کر دینا یار۔ چھوڑو نا، ایسی باتیں نہیں کرو۔ اب شرارت کس کے ساتھ کرو گی؟ سیف نے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ اترائی، اپنی بیگم کو سکھا دینا شرارتیں، ویسے بھی تمہیں یہ بہت پسند ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ تنگ کرنے کے انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا، میں یاد کروں گا تمہیں بہت زیادہ، میں جانتی ہوں میں ایسی چیز ہی نہیں ہوں کہ مجھے بھلایا جائے۔ زیان بھی وہیں کھڑا تھا، وہ جس طرح سے دونوں سے مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ اس کے مسکرانے کا انداز، بات کرنے کا انداز دل چھو ہی تو لیتا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا، اپنی بہن کو گلے لگاتے ہوئے اس نے سیف کی طرف دیکھا۔ میری بہن کا خیال رکھنا، مجھے بہت عزیز ہے یہ۔ سیف مسکرایا، صرف آپ کو نہیں، میرے دل میں بستی ہے، آپ فکر ہی نہ کریں، یہ بہت خوش رہے گی میرے ساتھ انشاءاللہ۔ الینا کو گلے سے لگاتے زیان نے اس کی پیشانی چومی، خیال رکھنا، خیال رکھنا، آپ بھی خیال رکھیے گا میری زویا کا۔ زویا مسکرائی، ہاں اسے کریں میری سفارش، یہ بہت کھڑوس ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر چاروں ہنس پڑے۔ دیکھ لو، میں تمہارے لیے رک گیا ہوں ورنہ میں نے جانا تھا۔ آپ جانا چاہتے تھے؟ ہاں، 8 سال سے وہاں رہا ہوں، خیر تمہارے بغیر وہاں میرا گزارا نہیں، اسی لیے میں پاکستان میں ہی خوش ہوں۔ میرے بغیر وہاں کیوں گزارا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ کچھ منٹس کے لیے رکا۔ اندازہ ہو جائے گا تمہیں، وہ آگے بڑھا اور دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تو وہ جیسے سمٹ ہی تو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ منمنائی اپنی بیوی کو، تمہیں بتاؤں گا نا تمہارے بغیر کیوں گزارا نہیں، تم کیوں اتنی عزیز ہو، تمہیں یہ بتانا ہے۔ وہ کسمسائی اور دور ہوئی تو وہ مسکرایا۔ وہ اتنے میں ہی سرخ ہو گئی تھی، یوں تو بہت باتونی تھی مگر اب تمہیں بالکل چپ لگ گئی، میں آتی ہوں۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ہنس پڑا۔ اس کی بیوی بہت معصوم تھی۔ یار تم جانتے ہو دادا جان کی ضد کے آگے کچھ نہیں چلتی، انہوں نے سیف کو بھیج دیا وہاں، اور میں خوش ہوں سیف کے لیے، میرا ویسے بھی گزارا نہیں نا زویا کے بغیر۔ دیکھو مجھے بن مانگے ملی، ہاں اچھا بھلا بتاؤ وہ کیسی ہے؟ وہ نکچڑی، گسیل، شرارتی، معصوم، محبت کے لائق، سرہانے کے لائق، کچھ ایسی ہے میری زویا۔ وہ جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی سب سنتے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کی تعریف کس طرح سے کر رہا تھا۔ وہ یوں کمرے میں داخل ہوئی،
उसे देखकर फ़ोन कट करते हुए खड़ा हो गया। सारा दिन कहाँ थी तुम? अम्मी के साथ मसरूफ़ रही, तुम मुझसे भागती रही। वो ब्लश हुई। आप ऐसी ही बातें करते हैं ना, मैं आपके सामने रह ही नहीं पाती। तो शौहर किस लिए होता है? वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो पीछे हो रही थी। उसकी दीवार से टकराने पर वो अपना हिसार उस पर कायम कर चुका था। उसके बालों को पीछे करते हुए अपने लब उसकी गर्दन पर रखे वो वहाँ पर अपना लम्स छोड़ते हुए ज़ोया के रुखसार तक आए थे। रुखसारों पर अपना लम्स छोड़ते हुए पेशानी तक गया। पेशानी चूमते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें मोहब्बत कर रहा हूँ, करने दो ना। नहीं प्लीज़। वो अपने दोनों हाथों से उसे पीछे कर चुकी और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, मुझे डर लगता है। हम तुमसे डरते हैं और तुम हमसे डर रही हो? अच्छा, मोहब्बत से क्यों डरते हैं? खुद से पूछो, खुद को अभी देखा है तुमने गौर से? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो जैसे बुरा मान गई। नहीं ना, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो, मुकम्मल हो। तुमसे तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है। अच्छा, आपको है मुझसे मोहब्बत? तो उसकी आंखों में देखने लगी। ज़ियान को लगा वो इकरार नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहूँ, कुछ मत कहें, इतनी आसानी से नहीं होती मोहब्बत जैसे आपको हो गई 1 महीने में। पूरा नहीं हुआ हमारे निकाह को और आप हरकतें देखें। वो हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम इसलिए तपी हुई हो? हाँ ना, मैं बहुत तपी हुई हूँ। अब दूर रहें मुझसे, मैंने कुछ उसूल बनाए हैं। अच्छा, और वो क्या उसूल हैं? बैठे मेरे सामने। उसके सामने बैठ गया। पहले हम दोस्त बनेंगे, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर मैं मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में थोड़ा सा सोचूंगी। सोचने के बाद अगर मेरा दिल किया तो करीब आने दूंगी आपको। वो इतराते हुए बोली तो उसकी आंखों में देखने लगा। यानी आपके पास आने के लिए, आपसे मोहब्बत करने के लिए शर्तें हैं? बिल्कुल शर्तें हैं, और ये शर्तें हर रिश्ते की ज़रूरत होती हैं। हमारे बीच दोस्ती नहीं होगी तो समझ कैसे आएगा? तो क्या करना होगा इसके लिए? वो हाथ उसके सीने पर रखती उसे दूर करने लगी। फासला मेंटेन। तो वो हंस पड़ा। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वो तो मुझे भी नहीं आता, मगर आज से हम साथ सीखेंगे। जीनत खान मुस्कुराए। यानी तुम मेरे बेटे को खाना सिखाओगी? बिल्कुल, इसे आना चाहिए खाना बनाना, क्योंकि आप जानती हैं ना मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो शौहर को तो आना चाहिए ना। अम्मी, उसने कहा, ये मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग करना चाहती है। मगर किचन में उसकी माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। करो तुम दोनों यहाँ अंडरस्टैंडिंग, मैं तो बाहर जा रही हूँ। वो आटा उठा चुकी थी। ये क्या कर रही हो तुम? आटा गूंदेंगे? मगर मुझे नहीं आता गूंदना। सीखेंगे ना यार, ये कैसा टेस्ट है? मोहब्बत है ना आपको मुझसे? उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा तो वह हंसने लगा। चलो ठीक, मेरे पीछे आए। उसके पीछे आ चुका था, खुद पर ज़ियान का हिसार कायम करती हुई वो अपने हाथ उसके हाथ में आटे में डाल चुकी थी। अब हम इसे गूंदेंगे। हम दोनों गूंदेंगे? बिल्कुल। वो एक हाथ से आटा अपने चेहरे पर लगा चुकी थी। ज़ियान हंसने लगा। पागल लग रही हो। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ पागल लग रहे हैं हम। आटा चेहरे पर लग चुका है। ये जो तुम्हारा एक्सपर्ट बनने का शौक़ है ना, तुम शौहर के साथ पूरा नहीं करो तो अच्छा है। मैं तो आपके साथ ही करूँगी, फिर जैसा लगे। वो रोटी बनाने लायक आटा गूंद चुके थे। उसकी मुस्कुराहट देखता रहा था। वो बहुत खुश थी। आटा गूंदने के दौरान वो सिर्फ उसे देखता रहा। वो पास से बहुत अपनी लगी थी, दिल के करीब। ज़ियान ने अपने हाथों को देखा। या अल्लाह, तुम मुझे पागल कर दोगी लड़की। आपने ही तो कहा था मेरे बगैर आपका गुजारा नहीं। तो यूं ही चलेगा ना? तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ऐसे करनी है? हाँ ना, हर काम में साथ अंडरस्टैंडिंग। वो उसका मुंह बनाने पर हंस पड़ा। तुम ये तीखी चीज़ें कैसे खा लेती हो? वो गोलगप्पे खाती हुई उसकी तरफ देख रही थी। क्या आप वहाँ गोलगप्पे नहीं खाते थे ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में गोलगप्पे नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो किसी एस्थेटिक रेस्टोरेंट में। मैंने कभी लोकली गोलगप्पे नहीं खाए। अब आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लोकल ही मिलती हैं। अच्छा, हाँ ना, और आपको मेरी वजह से ये खाना पड़ेगा। वो गोलगप्पा उसके मुंह के करीब ले गई। मैं नहीं खा सकता, मैंने कहा है ना, मुंह खोल। वो सख्ती से बोली तो वो मुंह खोल चुका था। या अल्लाह, ये कितना खट्टा है। फिर यही तो इसका टेस्ट है। तुम्हें ये पसंद है? ये मेरे फेवरेट्स हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरा मनपसंद खाना नहीं खा सकते तो आपका मेरे साथ गुजारा नहीं है। अच्छा, यानी तुम्हारे साथ रहने के लिए सारी आदतें अपनानी पड़ेंगी? बिल्कुल। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरे साथ ड्राइव पर चलना पड़ेगा, आपको मेरी मनपसंद चीज़ें खानी पड़ेंगी। और तुम मेरे लिए क्या करोगी? उसकी नज़रों से घबरा गई और नज़रें झुका लीं। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या करूं? वो नज़दीक हुआ, अपने हाथों से उसका चेहरा थामते हुए बोला, तुम्हारा साथ चाहता हूँ।
میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خوش رہو، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ بلش ہوئی۔ تو پھر اسی کی تو تیاری کر رہی ہوں نا، کہ جیسے ہم دونوں خوش رہیں، نہ مجھے آپ سے کوئی شکایت، نہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت۔ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ سب تیاریاں ہیں تمہارے پاس؟ بالکل، میں ساری تیاریاں کر کے چلتی ہوں۔ تو تم کل سے آفس جوائن کر رہی ہو؟ بالکل، جیسا آپ کا حکم۔ دادا جان، میں کل سے آفس آ جاؤں گی، آپ کی ساری ٹینشن ریلیف ہو جائے گی جب زویا آفس میں آئے گی۔ وہ ہنس پڑے۔ میرا خواب ہے کہ میں تمہیں کام کرتا ہوا دیکھوں، میرا فخر ہو تم۔ وہ مسکرائی۔ آپ فکر ہی نہ کریں۔ زیان جو صوفے پر بیٹھا تھا دادا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ آفس میں طوفان کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر زینت نے اسے گھورا، جبکہ زویا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا مطلب ہے میں طوفان ہوں؟ زیان اپنا ہونٹ کاٹنے لگا۔ آئی مین ٹو سے، مطلب تم ایک جگہ کیسے ٹک سکتی ہو؟ دادا جان دیکھیں، آپ یہ جو خاص پوتا ہے نا، میری برائی کر رہا ہے۔ میری پوتی کو کیوں تنگ کرتے ہو تم؟ وہ بالکل اچھی ہے، اور دیکھنا اتنا اچھا کام کرے گی نا کہ تمہیں اس پر فخر ہوگا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا دادا جان۔ زیان نے منہ بنایا۔ وہ یہ صرف اسے چھیڑنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے پیر پٹکتی گئی۔ پیچھے وہ ہنس پڑا۔ کیوں تنگ کرتے ہو میری پوتی کو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ وہ چائے پیتا ہوا بولا تو وہاں بیٹھا ہر نفوس ہنس پڑا۔ یہ ساری فائلز ہیں، یہ تم نے دیکھنی ہے؟ اتنی ساری فائلز پہلے ہی دن؟ آپ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا مسٹر زیان؟ سر کہو، یہاں پہ میں تمہارا سر ہوں۔ اچھا، میں بیوی ہوں تمہاری؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، تم بیوی ہو میری؟ وہ قدم آگے بڑھانے لگا تو وہ دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ آگے صوفہ تھا۔ وہ صوفے پر گر پڑی تو وہ اس پر جھکا، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ تم نے کہا نا کہ تم بیوی ہو میری؟ کیا بیویوں والے کام ہیں تمہارے؟ تم بس مجھے پریشان کرتی رہتی ہو، مجھے آزماتی رہتی ہو۔ میں نے کہا تھا ہم دوست بنیں گے، آپ مجھ پر یوں سختی نہیں کر سکتے۔ ہم دوست ہیں، اور ہم دوستوں ہی کی طرح بات کرتے ہیں۔ تمہاری ہر اوٹ پٹانگ بات کو میں دوست کی طرح ہی مانتا ہوں۔ شوہر ایسے نہیں ہوتے جیسے میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، ایسے دوست رہتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا۔ تو ایسے ہی کرنا چاہیے نا، پہلے میرے دوست بن جائیں، میں خود ہی بیوی بن جاؤں گی۔ وہ نیچے نظریں کرتے ہوئے بولی، اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے اس کی نظریں اونچی کی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، یوں نظریں جھکانے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھ پر حکم چلا سکتی ہو، روٹ سکتی ہو، میں سب مانوں گا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ بالکل سچ۔ یہ تو ساری فائلز ہیں، مجھے کیوں دی ہیں؟ کیونکہ تم آفس میں کام کرنا چاہتی ہو۔ پر اتنی؟ پہلے ایک دو تو کر لینے دو۔ زویا نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑا۔ چلو جتنی کر سکو۔ وہ شام تک سارا کام کر چکی تھی، وہ واقعی اس میں ایکسپرٹ تھی۔ وہ سب کچھ دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ہاں بالکل میں نے کیا ہے۔ وہ ہاتھ باہم پھنسائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بہت ہی حیران کن اور اپریشیبل ہے۔ تو آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا بتاؤ، میں تمہیں کیسے اپریشیٹ کروں؟ جیسے باس کو کرنا چاہیے۔ وہ منمنائی۔ ہاں مگر سوچو، اگر باس شوہر ہو تو وہ کیسے اپریشیٹ کرے گا؟ زویا نے نظریں چرائیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ میرا اپریشیٹ کرنے کا اپنا انداز بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کر کے دکھاؤں؟ ہاں کریں۔ اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ وہ سوالیہ ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے نزدیک گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ وہ جیسے سرخ پڑی تھی۔ زیان پلیز۔ 2 قدم دور ہوئی۔ اپریشیٹ کر رہا ہوں، کرنے دو نا۔ الفاظ سے کرے نا، یہ ہاتھوں کی کارستانیاں مجھ پر مت چلائیں۔ اس کے انداز پر کھل کھلا کر ہنسا۔ تم ہی چاہتی تھی میں تمہیں اپریشیٹ کروں؟ میں بس یاد دلا رہا تھا، میں باس نہیں ہوں تمہارا، شوہر ہوں، اور میرا ایک اپنا انداز ہے۔ وہ بال جھٹکتے ہوئے اپنی راکنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ زویا نے منہ بنایا، اس کی طرف سخت آنکھوں سے دیکھتی ہوئی پیر پٹکتی آفس سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ ہنس پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے نائٹ سوٹ میں واش روم سے نکل رہی تھی۔ زیان کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہی کمرے میں سوتا ہوں، اور شوہر بھی ہوں تمہارا۔ آپ دن میں 100 بار مجھے یاد دلاتے ہیں کہ آپ شوہر ہیں میرے، سمجھ آ رہی ہے مجھے۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی چڑی ہوئی تھی۔ تم صبح کی اپریسیشن پہ چڑی ہوئی ہو نا؟ زویا نے اسے گھورا۔ میں نے کہا نا بدتمیزی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ بدتمیزی تو کی ہی نہیں میں نے، ابھی تو بے ایمانی کرنی ہے۔ تم تو چھوٹی سی بے ایمانی پر پریشان ہو گئی۔ آپ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں نا؟ بالکل، میں تمہیں احساس دلاتا رہتا ہوں کہ میں تمہارا کیا ہوں۔ مجھے سب نے بتایا ہوا ہے کہ آپ میرے کیا ہیں، دنیا جہان کے سامنے میں نے قبول کیا تھا، اسی لیے بار بار مت بتائیں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، میرے بغیر سونا مت۔
زویا نے منہ پھلایا۔ پڑھے آئے، میرے بغیر سونا مت۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو وہ روم کی لائٹ بند کر چکی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یوں تو وہ صوفے پر سویا کرتا تھا، مگر آج وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اسی لیے وہ جا کر اس کی سائڈ میں سو گیا۔ وہ جھٹ سے پلٹی اور زیان کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زیان؟ جا کے سوئیں اپنی جگہ پر۔ میں تو آج یہیں سوؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم جا کے صوفے پہ سو جاؤ۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں صبح کی تھکی ہوئی ہوں۔ تم بھی مجھے تنگ کر رہی ہو، میں بھی صبح کا تھکا ہوا ہوں۔ زویا اسے گھورنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اور صوفے کی طرف بڑھتی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ تم بیوی ہو میری، ہم ساتھ سو سکتے ہیں۔ زویا اس کے اوپر گری تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زیان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے تھے اور اسے پاس کیا۔ وہ کسمسائی، مگر وہ رکا نہیں۔ اپنے لب اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ زویا کو ایک طرف کرتے ہوئے اس پر جھکا۔ کتنا بھاگو گی، کتنا احتجاج کرو گی؟ یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ میں بھی تمہارا شوہر ہوں تو حق تو جتا سکتا ہوں؟ مگر میں نے تمہیں بہت سپیس دی ہے، بھاگ جاتی ہو روز تم مجھ سے۔ میں کچھ نہیں کہتا، مگر اب پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اجازت مانگ رہا تھا، یوں جیسے التجا کر رہا ہو۔ وہ کچھ کہتی، مگر اس کی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا، اس میں کھوتا جا رہا تھا، اور وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس میں سمٹا تھا تو زویا بھی اس میں سمٹنے لگی تھی۔ وہ میرون رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی، کانوں میں اس نے بہت پیارے سے چھوٹے جھمکے پہنے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو ٹھٹکا۔ سامنے وہ مکمل حسن بن کر کھڑی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے اتنے دھیمے لہجے پہ ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا محترمہ؟ یہ آپ کی آواز کیوں دھیمی ہو رہی ہے؟ ایسے ہی۔ وہ بہت چپ تھی۔ تم اداس ہو؟ اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا۔ نہیں تو اداس تو نہیں ہوں۔ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھے۔ اتنی محبت کیوں ہے آپ کو مجھ سے؟ مجھے خود نہیں پتا، میں نے تم سے بچپن سے محبت کی ہے۔ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تم چھوٹی ہو نا مجھ سے، ہم کزنس تھے، میں کبھی اقرار نہیں کر پایا، مگر اب بیوی ہوں تمہارے سامنے روز اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ مگر اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت دو، بس ٹھیک ہے، میری محبت کافی ہے، میرے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، میرے لیے صرف آپ کی محبت کافی نہیں ہے، میری بھی آپ سے محبت ہونی چاہیے نا۔ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ وہ نظریں جھکائے یہ پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ مڑ گئی تھی۔ تم اس لیے اداس ہو؟ ہاں، اب تو بیوی ہوں نا آپ کی، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ وہ خاموش تھا، وہ کچھ نہیں بولا اور اس خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ عورت اقرار کیسے کرے؟ وہ یہ سوچنے لگی۔ اس نے زندگی میں آج تک کسی بھی مرد کے لیے ایسے خیالات نہیں رکھے تھے جیسے خیال وہ زیان خان کے لیے رکھنے لگی تھی۔ وہ اسے کیسے بتائے گی کہ وہ کتنا خاص ہے، اسے کتنا چاہنے لگی ہے؟ وہ سارے کمرے کو اپنے مطابق ڈیکوریٹ کر رہی تھی، ادھر ادھر بیلونز لگاتی ہوئی، پھول بکھیرتی ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی وہ بتا دے گی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رشتے میں محبت کا اعتماد ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہو۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جسے رشتہ بنانا آتا تھا، جسے قربانیاں دینا آتی تھیں، جسے اگلے کو خوش کرنا آتا تھا۔ وہ مسکراہٹیں بکھیرنے والوں میں سے تھی۔ وہ کسی کو اداس کیسے رکھ سکتی تھی؟ اگر اس کے دل میں محبت تھی تو زیان کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ زویا خان کو زیان خان سے محبت ہے۔ اسے آج اپنے شوہر کے لیے سجنا تھا۔ وہ سیاہ ساڑی کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو پچھلے ہفتے زیان نے اسے دلوائی تھی جب اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا تھا۔ اس پر کتنا روب چھاڑتی تھی، کتنا نخرہ کرتی تھی اس کے ساتھ، اور وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، اس کے سارے نخرے پورے کرتا تھا۔ وہ آج بخشوں گی نہیں آپ کو، کہیں نہیں رہیں گے، میرے بغیر گزارا نہیں ہوگا آپ کا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو، کیا آپ مسز زیان بول رہی ہیں؟ جی، میں زیان کی وائف بول رہی ہوں۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ پلیز ہاسپٹل پہنچے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ جو محبت کا اقرار کرنے لگی تھی، کیا اللہ اسے آزما رہا تھا؟ اس کے پیروں نے حرکت کی اور وہ تیز بھاگی۔ گاڑی میں بیٹھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کس اسپیڈ میں ہاسپٹل پہنچی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں بھاگتے ہوئے وہ نرس سے پوچھنے لگی، زیان خان کون سے روم میں؟ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ لرز رہی تھی، وہ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نرس نے آگے اشارہ کر دیا تو اس طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زویا کی آنکھیں پتھرائی تھیں، ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا، سر پر پٹی تھی،
چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ زیان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر زیان کے چہرے پر گرے تو وہ ہلا۔ سویا، میں نے منع کیا تھا نا کسی کو بھی کال نہ کیا جائے، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ماسک اتارتا ہوا اٹھ بیٹھنا چاہتا تھا، وہ اسے تھام چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، وہ تھکن زدہ آواز میں بولا۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا، شاید وہ خفا تھا۔ زویا رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ماسک ہٹا چکا اور بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی، وہ کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی زیان، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی، وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تم نے تو کہا تمہیں مجھ سے محبت نہیں، جھوٹ کہا تھا، غلط کہا تھا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، سارا دن آپ ہی کے لیے سوچتی رہتی ہوں، آپ کے لیے تیاریاں کرتی ہوں کہ اقرار کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ مجھ سے خفا رہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور اس کا سر تھپکنے لگا۔ میں تم سے بدگمان نہیں ہو سکتا لڑکی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ اللہ کی پناہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس کے بال سہلاتے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ اچھا بس کرو نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ جیسے چپ ہوئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی چوٹ ہے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اللہ نے بچایا میرے پوتے کو۔ تم دھیان سے ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے؟ رحمت خان نے اس کے سر پر ایک چپت ماری تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آئی ایم ریئلی سوری دادا جان۔ فرحان خان نے زینت خان کی طرف دیکھا۔ تمہارا یہ بیٹا نا ایک دن ہمارا سانس بند کر دے گا، ہم کتنے ڈر گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ سمجھائے نا، ایسے ہی ایسا کرتے ہیں، اپنی بس منوانی ہوتی ہے ان کو۔ زویا نے اضافہ کیا تو زیان نے اسے گھورا۔ سب مجھے یہاں ڈانٹ رہے ہیں اور تم ان کا ساتھ دے رہی ہو، کم از کم تم تو شوہر کو سپورٹ کرو۔ اچھا نا، میرے شوہر سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں۔ وہ منمنائی تو سب ہنس پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹکا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی اسے بستر پر بٹھانے لگی۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا تھا؟ جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ مسکرایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کرو نا اظہار، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، آنکھیں بھیگی۔ آپ مجھے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، بہت زیادہ پیارے۔ دل کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، مجھے آپ نے بتایا۔ میں آپ کے رنگ میں رنگنے لگی۔ آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی باتیں، آپ کو تنگ کرنا اچھا لگنے لگا۔ آپ کو تنگ نہیں کرتی نا تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ہنس پڑا۔ سمجھ میں آ گیا مجھے یہ کہ مزہ آتا ہے مجھے پریشان کر کے، بہت مزہ آتا ہے، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہوں بہت زیادہ۔ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے زیان خان، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگی اور وہ اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ اپنے الفاظوں پر قائم رہنا محترمہ، میں مکرنا برداشت نہیں کرتا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تیاری کر کے چلتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اچھا، میں چپنے لگی ہوں، کوئی بھی زیان کو نہیں بتائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ سیف نے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو بھائی، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ تم چھپ جاتی ہو نا تو کبھی نہیں ملتی۔ دیکھو تمہیں یہاں واپس آئے ہوئے بھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، تم تمیز سے اپنا کام کرو۔ اور علینا تم دھیان رکھنا یہ کسی کو نہ بتائے کہ میں کہاں چھپی ہوئی ہوں۔ میں نہیں بتاتی۔ دیکھو تم اپنا خیال رکھو، تم پریگننٹ ہو، کیونکہ اگر تم نے زیان کو بتایا کہ میں کہاں چھپی ہوئی ہوں تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ سیف اور علینا ہنس پڑے۔ ہم کسی کو نہیں بتاتے۔ سیف نے ہاتھ اوپر کیا تھا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور زیان کب سے سارے گھر میں زویا کو ڈھونڈے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ لیتے تھے۔ بھائی کو پتہ چل گیا نا کہ ہم جانتے ہیں وہ کہاں ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ علینا منمنائی۔ تم چپ کرو بھائی کی چمچی۔ اگر زویا کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے اسے بتا دیا ہے تو وہ ہمیں نہیں بخشے گی، سارا ٹائم ہمیں چڑھاتی رہے گی، تم جانتی ہو اسے۔ علینا نے فوراً سے منہ بنایا تھا۔ یار ایک تو یہ عجیب مصیبت ہے، زویا کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی، بھائی اسے خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ تم چپ کرو، تم دونوں نے دیکھا ہے اسے؟ زیان نے دونوں ہاتھ کمر پر تقریباً رکھتے ہوئے ان کو گھورا۔ نہیں، ہم تو نہیں جانتے، مجھے بالکل پتہ ہے اور اندازہ بھی ہے کہ اس نے شرارت کرنے سے پہلے تم دونوں کو ضرور آگاہ کیا ہوگا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ سیف نے مصنوعی چہرہ بنایا۔ ہم زویا کی شرارتوں سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں بھائی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ انپریکٹیکیبل ہے،
وہ یہ کہتے ہوئے بہت بڑا جھوٹا لگ رہا تھا۔ دیکھو تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا سیف، تو تم صاف صاف بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، ورنہ تم دونوں مجھے جانتے ہو، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دونوں سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ علینا جو ٹی وی دیکھ رہی تھی جھٹ سے بولی، تو وہ بہن کو گھورنے لگا۔ ہاں بالکل، ہم سے برا اور کوئی نہیں ہے، تم بس یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے، اس کو سیدھا تو میں خود ہی کر لوں گا۔ زویا نے ہونٹ کاٹا، اپنے بھائی کو بتا دیا وہ کہاں ہے۔ سیف نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم چپ کرو بھائی، اب جائیں۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ زیان مسکراتا اس کی طرف بڑھا جہاں وہ چھپی ہوئی تھی۔ اب اسے بتانا تھا کہ زیان کیا چیز ہے۔ وہ منہ پر انگلی رکھے دبے پاؤں ادھر سے ادھر گھومے جا رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کسی کی آہٹ ہوئی ہے، وہ پلٹی، کوئی نہیں تھا۔ ڈری کیونکہ جہاں وہ تھی وہاں صرف اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آہٹ ہوئی، وہ بہت ڈر گئی۔ کون ہے؟ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ کون ہے میں پوچھ رہی ہوں؟ تبھی اسے پیچھے سے کسی نے پکڑا۔ وہ جھٹ سے پلٹی، اندھیرا تھا، کوئی اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کون ہے میں پھر سے پوچھ رہی ہوں؟ وہ منمنائی تو زیان ہنسنے لگا۔ شوق تو بڑا ہے مجھے ڈرانے کا، اور پھر خود ہی ڈر جاتی ہو۔ زیان آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں؟ یا اللہ، علینا اور سیف، میں تم دونوں کو بخشوں گی نہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ چھوڑ دو نا بیگم، مجھے پتا ہے تم یہ کیوں کر رہی ہو، مگر میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ ویسے بھی وہ ہنس پڑی۔ آپ کو ڈھونڈنا تو ہے نہیں، خود ڈھونڈ پاتے نہیں، چیٹنگ کرتے ہیں آپ۔ میں کوئی چیٹنگ نہیں کرتا، میں تو محبت کرتا ہوں۔ وہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چلانے لگا، تو وہ اس کی حرکت کو خوب سمجھی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اچھا تو میں کیا کرنے والا ہوں؟ آپ مجھے تنگ کرنے والے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، اپنی بیوی کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کتنی مکمل ہو نا تم، اگر تم نہ ہوتی تو یہ زندگی بے رنگ ہوتی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آپ کے رنگ میں نہ رنگتی، محبت نہ ہوتی زندگی حسین نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کتنی دفعہ کہوں؟ ہے روز کہتی رہو، اچھا لگتا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے زیان خان صاحب۔ وہ مسکرایا۔ اور مجھے تم سے محبت ہے زویا زیان خان۔ وہ مسکرائی اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، دونوں ہی سکون میں تھے۔ ابھی وہ اسے محسوس کر ہی رہا تھا جب زویا اٹھ کر بھاگ گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اب اسے پھر سے اسے پکڑنا تھا، کیونکہ وہ پکڑ میں نہیں آتے تھے۔ زویا خان اپنی تیاری کر کے چلتی تھی۔